بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض طالب علم سوال کر رہے تھے آج کلاس میں، ان کو وہاں پر تو سمجھا دیا، مگر چاہا کہ یہ پیغام یوٹیوب کی وساطت سے، فیس بک کی وساطت سے مختلف طالب علموں تک بھی پہنچے۔ ایک طالب علم نے سوال کیا کہ سر، ہم بہت یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر کچھ یاد ہی نہیں ہوتا، ہماری کون سی کمزوری ہے؟ کیا ہم ذہنی طور پر درست نہیں ہیں؟ کیا ہماری ذہنی قوت اتنی نہیں ہے یا پھر کوئی اور پرابلم ہے؟ تو میں نے کہا کہ بیٹا، ذہنی طور پر تمام طالب علم برابر ہوتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طالب علم بہت زیادہ ذہین ہو اور ایک بالکل، ہاں کچھ فرق ضرور ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جب قسمیں کھا کھا کر کہتا ہے، قرآن میں آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے، قرآن مجید میں سورۃ 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اب اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، قسمیں کھانے کے بعد مالک آگے کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ اب احسن تقویم کے سانچے میں جو ہوگا تو وہ ہر لحاظ سے مکمل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب طلباء کو، سب بچوں کو برابر کی ذہانت دی ہے، تمام برابر کے ذہین ہے۔ تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے آئی کیو میں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک بالکل نالائق ہو۔ پھر طالب علم نے سوال کیا سر، اگر ہم سارے برابر ہیں تو پھر کلاس میں ٹیچر جب پڑھانے آتا ہے سب کو برابر پڑھاتا ہے، سب برابر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک جیسا سبق پڑھاتا ہے، ایک جیسی بات چیت ٹیچر کرتا ہے، ہم بھی ایک جیسا سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ کیا بات ہے کہ کچھ بہت جلدی یاد کر جاتے ہیں، کل کو سمجھ نہیں آتا؟ تو میں نے کہا اس کی بھی ایک ریزن ہے، اس ریزن کو آپ حل کر دیجئے تو وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، جب ٹیچر سب کو برابر پڑھا رہا ہوتا ہے، سب اسٹوڈنٹ برابر پڑھ رہے ہوتے ہیں، سب اسٹوڈنٹ کو ٹیچر کی توجہ تمام طالب علموں پر برابر کی ہوتی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی طالب علم کو ٹیچر زیادہ سمجھا رہا ہو، کلاس بھی ایک ہو، سمجھا بھی برابر، ایک کو زیادہ رہا ہو ایک کم، یہ ہو نہیں سکتا۔ ٹیچر برابر پڑھا رہا ہوتا ہے، فرق یہ ہوتا ہے سمجھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، پڑھ چکنے کے بعد ہم اس پر توجہ کتنی دیتے ہیں۔ یا یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک طالب علم پوری توجہ کے ساتھ ٹیچر کو سن رہا ہوتا ہے، ایک طالب علم کے ذہن میں کچھ اور سوال چل رہے ہوتے ہیں، وہ کہیں اور جانے کا پروگرام بنا رہا ہوتا ہے، وہ چھٹی کے بعد گھر جانے کی سوچ رہا ہوتا ہے، گھر جا کر اس نے کیا کرنا ہے، یا بعض اوقات یہ چل رہا ہوتا ہے، اور دوسرا طالب علم پورے انہماک کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ وہ ٹیچر کو سن رہا ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے، جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ذہین سارے اسٹوڈنٹ برابر ہوتے ہیں، کسی طالب علم میں کسی قسم کی کوئی فرق نہیں ہے، سارے برابر ہوتے ہیں۔ اب جو فرق رہ جاتا ہے اسٹوڈنٹ میں وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طالب علم بہت زیادہ محنتی ہوتا ہے، ایک محنتی نہیں ہوتا۔ جو زیادہ محنت کرتا ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے، فرق بس محنت پر کھڑا ہے۔ آپ جتنے زیادہ محنتی بنو گے آپ دیکھیں بڑے بڑے ذہین بعض اوقات پیچھے رہ جاتے ہیں اور محنتی طالب علم آگے چلے جاتے ہیں۔ ذہین کو یہ ذہن میں بیٹھی ہوتی ہے کہ میں کر لوں گا، بس امتحان کے قریب میں کر لوں گا، جبکہ جو محنتی ہوتا ہے اس نے یہ نہیں سوچا ہوتا رزلٹ کیا آنا ہے، اس نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے محنت کرنی ہے فقط۔ وہ اتنی محنت کر جاتا ہے، اس سے زیادہ ذہین اسٹوڈنٹ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو بیٹا، آپ جتنے زیادہ محنتی بنو گے، جتنی زیادہ محنت کرو گے، آپ اتنے آگے بڑھو۔ اتنی محنت کر چھوڑو ایک دم کہ کسی دوسرے کو آپ تک آنے کے لیے ٹائم لینا پڑے اس کو۔ اتنی محنت کر چھوڑو، اتنی محنت، بس ذہین سارے برابر ہیں،
کوئی کسی سے بڑھ کر نہیں ہے، ذہین سب برابر ہیں۔ فرق ہے تو بس فرق یہ ہے کہ آپ محنت کتنی کرتے ہیں۔ آپ محنتی ہو جائیے، انشاءاللہ آپ دوسرے طالب علموں سے فوقیت لے سکیں گے، ان سے آگے بڑھ سکیں گے آسمان کی بلندیوں کو۔ میں نے دیکھا ہے ایسے ایسے طالب علم جو پہلے بہت ویک ہوتے تھے، آگے چل کر انہوں نے اتنی محنت کی ہے کہ اپنا نام کمایا ہے۔ تو آپ بھی نام کما سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ کبھی نہ کوسیے اپنے آپ کو میں ذہین زیادہ نہیں ہوں۔ آپ ذہین ہیں، محنتی نہیں ہیں۔ محنت کرنا آج سے شروع کر دیجئے، آپ دوسروں سے آگے ہوں گے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تجھے مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ والسلام۔